شیطان نے یہ جملے کہے تھے کہ میں اپنے نصیب لوں گا، اپنا حصہ لوں گا، اپنے پیچھے چلاؤں گا، اور جو میرے پیچھے آئیں گے وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور تیری پیدا کردہ صورتوں کو تبدیل کر ڈالیں گے۔ داڑھی کو مونڈنا شیطان کے پیچھے چلنا ہے، داڑھی کو مونڈنا سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولا، اور جو منہ پھیر لے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پھر ہم نے اے نبی آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا۔ آپ اپنا پیغام پہنچا دو، اپنے رب کی آیات پہنچا دو، جس نے آپ کی مانی وہ حقیقت میں اللہ کی مان رہا ہے، اور جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا نافرمان ہے۔ آپ اس پہ نگران نہیں ہیں، پھر اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اور داڑھی نہ رکھنا کافروں کی مشابہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع میں یہ روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ داڑھی رکھنا انبیاء سے مشابہت ہے، داڑھی رکھنا انبیاء کے صحابہ سے مشابہت ہے، اور داڑھی کو شیو کرنا یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اسی قوم میں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح داڑھی نہ رکھنا عورتوں کی مشابہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مشابہت کرتی ہیں مردوں کے ساتھ، اور ان مردوں پر جو مشابہت کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ اور داڑھی مونڈنا اپنے جسم کا مسئلہ کروانا ہے۔ مسئلہ کا مطلب ہے شکل کو بگاڑنا۔ عمر بن عبدالعزیز سے ابن اساکر نقل کرتے ہیں کہ داڑھی کو منڈوانا مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع کیا ہے۔ کچھ لوگ داڑھی کٹوانے کے کچھ دلیلیں دیتے ہیں، آئیے ذرا ایک دو دلیل وہ بھی دے کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ داڑھی کٹوانے کے دلائل ترمذی میں ہے ان النبی کان یاخذ من لحیته من عرضها وطولها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے عرض اور طول سے کچھ بال لے لیا کرتے تھے، کاٹ لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے کہا یہ حدیث عمر بن ہارون نے بیان کی اور میں اس کی کوئی حدیث نہیں جانتا، اس کی بیان کردہ حدیثوں کی کوئی اصل نہیں، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں عمر بن ہارون کو ایک جماعت نے مطلقاً ضعیف کہا، جس راوی نے یہ روایت بیان کی محدثین کے نزدیک، تمام محدثین کے نزدیک وہ راوی ضعیف ہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر بن ہارون کذاب اور خبیث انسان ہے، یہ اپنے پاس سے حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا، اور اس حدیث کے بارے میں سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ باطل ہے کیونکہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اور اس میں عمر بن ہارون البلخی ہے جو متروک الحدیث ہے اور کذاب ہے، اس لیے یہ حدیث حجت نہیں بنتی۔ دوسری دلیل داڑھی کٹوانے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی داڑھی کی لمبائی سے نہ کاٹے، لیکن دونوں کنپٹیوں سے، سائڈوں سے کوئی بال لینا چاہے تو لے لے۔ تاریخ بغدادی کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں راوی عطا بن ابی رباح سے بیان روایت کرتا ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کو احمد بن الولید نے نقل کیا جو حدیث سے گھڑا کرتا تھا، اور یہ روایت صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، لہذا یہ ضعیف روایت ہے، اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ ان دو حدیثوں کے علاوہ منکرین داڑھی کو معاف کرنے کے منکر، کاٹنے کے قائل، ان کے پاس اور کوئی روایت نہیں ہے۔ اب وہ بعض صحابہ کے اعمال سے دلیل پکڑتے ہیں۔ پہلی دلیل کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے، اور جو ایک مٹھ سے زیادہ ہوتی اس کو عبداللہ ابن عمر کاٹ لیا کرتے۔
عبداللہ ابن عمر جب حج یا عمرے میں سر کے بال منڈواتے تو داڑھی اور مونچھ سے بھی کچھ بالوں کو لے لیتے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم داڑھی کے طویل بالوں کو معاف کرتے تھے لیکن حج اور عمرے میں تھوڑی سی اس کو کاٹ لیتے تھے۔ اب یہ ایک دو دلائل سامنے رکھیے، اور پھر پہلی بات یہ داڑھی کہاں جا کر کاٹتے تھے؟ اگر اس کو مان بھی لیا جائے، کب کاٹتے تھے جی؟ حج اور عمرے پہ۔ اور ہم کب کاٹتے ہیں؟ ہر چھٹی والے دن۔ کیا یہ ہمارے لیے دلیل بنتی ہے؟ جس نے کٹوانی ہے پہلے 6-7 ہزار ریال لگا کے جائے نا حج کرنے اور پھر وہاں کاٹے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ یہ صحابی کا فعل ہے، یہ ٹکرا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اور جب کسی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ٹکرا جائے تو ہمارے لیے دلیل کس کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قاعدہ ہے کہ اعتبار صحابی کے اس قول کا ہوگا جو اس نے نبی سے نقل کیا ہو، نہ کہ اس کا اعتبار ہوگا جو اس کی اپنے رائے ہو۔ عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، تو ہمارے لیے حجت عبداللہ ابن عمر کی بیان کردہ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہمارے لیے حجت اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ صحابی کا قول اس وقت تک حجت نہیں ہوتا جب تک باقی تمام صحابہ کا اس پر اجماع نہ ہو جائے۔ تو ابن عمر کے اس فعل پر کسی صحابی کا اجماع، باقی تمام صحابہ کا اجماع ثابت نہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مختار اور پسندیدہ قول یہ ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑا جائے اور کسی قسم کا تعارض داڑھی سے نہ کیا جائے، اس میں سے کچھ نہ کاٹا جائے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رہا ان لوگوں کا قول جو کہتے ہیں کہ 1 مٹھ سے زائد کو کاٹ لیا جائے اور ابن عمر کے آثار سے وہ استدلال کرتے ہیں، تو یہ استدلال ضعیف ہے کیونکہ مرفوع اور صحیح احادیث داڑھی کو معاف کرنے پر دلالت کرتی ہے اور ان موقوف آثار کی نفی کرتی ہے، پر پس ان آثار کو مرفوع اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد کر لیجئے یہ داڑھی نشانی ہے محمد رسول اللہ کی، سنت ہے محمد رسول اللہ کی۔ ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم سارے اپنے اپنے ملکوں سے آئے ہوئے، کسی کا نکاح ہو جائے، منگنی ہو جائے، شادی ہو جائے تو بیگم اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے مولوی صاحب کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، کیونکہ میری دونوں یہیں پر ہیں اس لیے نہیں ہے۔ وہ ہاتھ میں انگوٹھی پہناتی اور کہتی کیا ہے کہ یہ میری نشانی ہے، یہ لے جاؤ، آپ اس کو دیکھو گے تو میں آپ کو یاد آیا کروں گی، یہ ہماری نشانی ہے، یہ پیار کی نشانی، یہ محبت کی نشانی، یہ فلاں فلاں فلاں۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ اچھا، وہ مولوی صاحب نکاح کر کے شادی کر کے بیگم کے ہاتھ کی پہنی ہوئی انگوٹھی لے کے آگے، جب جی کرتا ہے اس کو دیکھ کر وہ موقع یاد کر لیتا ہے کب پہنائی تھی، کیسے پہنائی تھی، کیا کچھ ہوا تھا۔ اب کوئی اسے آ کر کہے کہ بھائی 100 ریال لے لے اور یہ انگوٹھی مجھے دے دے اللہ کے لیے، آخری سوال کر کے بات ختم، اپنے دلوں سے پوچھنا، اس سے کوئی آ کر کہے 100 ریال لے لے اور یہ بیگم کی نشانی مجھے دے دے، کیا خیال ہے پیار کرنے والا دے دے گا؟ ہاں جی، دے دے گا؟ وہ کہ 200 ریال لے لے، 300 ریال لے لے، سچی محبت ہوگی تو دے گا؟ وہ کہے گا یہ انگلی کٹ سکتی ہے، محبوب کے ہاتھ کی پہنائی ہوئی انگوٹھی یہاں سے اتر نہیں سکتی، پیار کی قیمت ہی نہیں ہے، یہ اس کی نشانی ہے، میں کیسے بیچ دوں؟ ارے بیوی کی نشانی پر اتنی محبت کا اظہار کرنے والوں، کیا یہ محمد رسول اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ پیارے حبیب کی نشانی اور پیارے رسول کی سنت نہیں ہے؟ یہ بیوی تو ناراض ہو کر آپ سے طلاق بھی لے سکتی ہے، خلا بھی لے سکتی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی باوفا چیز نہیں ہے۔ اور محمد کریم کتنے باوفا ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے ہاتھ مارا بستر پہ، بستر خالی تھا، میں باہر نکلی، کیا دیکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع میں کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اپنی امت کے گناہوں کی معافی کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ امت سو رہی ہے، رسول رو رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا، دعا کا کہ مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ باقی انبیاء کو بھی اختیار دیا، ہر نبی نے اپنی اپنی دعا مانگ لی، میں نے اپنی دعا روک لی کہ اللہ جب حشر کا میدان ہوگا، ساری دنیا پریشان ہوگی، امت رسول پریشان ہوگی، اس وقت یہ دعا تیرے سامنے رکھ کر سوال کروں گا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایمان کیا ہے؟
सारी दुनिया से टक्कर ले लीजिए, सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, सारी दुनिया को नाराज कर लीजिए, लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई। अल्लाह के नबी का जब हुक्म आ जाए, एक माँ कहती है बेटे को, बेटा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे, उसकी शरीयत और उसके दीन को छोड़ दे, वगरना मैं ये रेत में लेटी हुई हूँ, एड़िए रगड़ रही हूँ, छांव में नहीं बैठूंगी, खाना नहीं खाऊंगी, एड़िए रगड़ रगड़ के मर जाऊंगी, या मोहम्मद करीम को छोड़ दे या अपनी माँ को मरवा ले, और अगर मैं ऐसे ही मर गई लोग तुझे कहा करेंगे ये माँ का कातिल जा रहा है। हम जैसा होता तो क्या करता। और वो थे, उसने कहा माँ तू एक माँ है, काश मैंने एक के वतन से जन्म न लिया होता, कई माओं के पेट से पैदा हुआ होता, मैं हर माँ को एड़िए रगड़ रगड़ के मरने देता, मोहम्मद से बेवफाई फिर भी ना करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईमान है, ये प्यार है। हुक्म रसूल आ जाए, कायनात में जो मर्दी नाराज हो जाए, सबको छोड़ा जा सकता है, मोहम्मद करीम को छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए एक सहाबी को जब सूली पे टांगा हुआ था, जालिम उसको बर्छियां मार रहे थे, उसे कहा तुझे छोड़ देते हैं, तो सिर्फ जुबान से ये कह दे कि काश आज मेरी जगह पे रसूल को सूली पे टांगा होता और मैं अपने बच्चों में आराम से सो रहा होता। तू सिर्फ इतना कह दे, तेरी जान बख्शी जाएगी। तड़प उठे, कहा जालिमो तुम कहते हो मैं रसूल के बारे में ये कह दूं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की कसम मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करता कि मैं अपने घर में आराम कर रहा हूं और मोहम्मद के पांव में कांटा ही चुभ जाए। अल्लाह के नबी खेमे में आराम कर रहे, बाहर असलहे की आवाज आती है, जंग का मौका है, नबी उठकर बाहर आते हैं, देखते हैं एक सहाबी को पहरा दे रहे, पूछते हैं तुझे पहरा देने का हुक्म किसने दिया? कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लम हम दुश्मन के इलाके में हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि मोहम्मद अपने खेमे में आराम कर रहे, कहीं कोई काफिर मौका पाकर मेरे नबी को नुकसान न पहुंचाए। ये हुक्म अल्लाह के नबी किसी ने नहीं दिया, मेरे ईमान ने दिया। ये अल्लाह के नबी की हदीसें आपके कानों तक टकरा गई। अब सोच लें, फैसला कर लें, कौन है जो अपने चेहरे को मोहम्मदी बनाना चाहता है और कौन है जो अपने चेहरे को नबी के चेहरे से जुदा कुफार जैसा चेहरा बना सकता है। हाथ उठाइए वो कौन से भाई हैं जो आज से वादा करें कि इंशाअल्लाह हम दाढ़ी शेव नहीं करेंगे, बल्कि आज से हम अपना चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाला चेहरा बनाएंगे। खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। अल्लाह आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, आपकी तो है, आप क्यों खड़े हो? आप बैठ जाए, जिनकी नहीं है वो खड़े रहें। हाँ जी, और कौन कौन साथी हैं जो आज वादा करें कि ये चेहरा मोहम्मदी चेहरा बनेगा, इस चेहरे पर मजूसियों की इलामात नहीं आएंगी। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि दाढ़ी अगर रख लेना, मौलवी साहब दाढ़ी रखना तो ठीक है, लेकिन मेरा तो ये ब्याह ही नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी ना फिर रख लूंगा, जब बूढ़ा होने लगूंगा ना, मरने से पहले पहले फिर रख लूंगा। हमारे में से किसी के पास तशरीफ रखें, हमारे में से किसी के पास गारंटी है कि हमने बूढ़े होकर मरना है? क्या हम लिखवा कर लाए हैं कि हम 60 साल के बाद ही मरेंगे, पहले हमें मौत नहीं आएगी? नंबर 1। नंबर 2, ये शैतान का धोखा है कि दाढ़ी रख लोगे तो शादी नहीं होगी। ये किसका धोखा है? शैतान का। ठीक है, और अगर दाढ़ी रख लोगे, आप एक को तरसते हो, 2 हो जाएंगी। आप एक को तरसते हो, कितनी हो जाएंगी? मेरी दाढ़ी भी देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बीवी हैं, तीसरी की तलाश में हैं। तो ये शैतान बहकावा देता है दाढ़ी। मैंने कभी किसी दाढ़ी मुंह 2 बीवियों वाला मैंने नहीं देखा। जितना भी देखा कि इस मौलवी साहब की 2 हैं, उस मौलवी साहब की 4 हैं, उस मौलवी साहब की 3 हैं, बगैर मौलवी 2-3 वाला मुझे तो नजर नहीं आया। इसलिए आज अल्लाह से अहद करो कि अल्लाह हमें अपना चेहरा मोहम्मदी बनाने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपना अमल मोहम्मदी बनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारा एक एक अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हो, हमारी मौत आए तो इसी हाल में, हमारी ज़िंदगी हो तो इसी हाल में।